بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اولادکم امانۃ فی اعناقکم، آپ کی اولاد آپ کی گردنوں میں ایک بڑی امانت ہے اللہ تعالی کی طرف سے۔ یہ خطبہ جمعہ ہے فضیلت الشیخ صالح الفوزان حافظ اللہ کا، اور اس کے افادیت کے پیش نظر اسے اردو ترجمے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس نے اچھی اولاد کو، صالح اولاد کو اپنے والدین، جو اچھے والدین ہیں، صالح والدین ہیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جو مومنوں کا ولی ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو تمام انبیاء و مرسلین سے افضل ہیں۔ آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر درود و سلام ہوں، اور جنہوں نے اچھے طور پر تا قیامت ان کی پیروی کی، ان پر بھی بے شمار درود و سلام ہوں۔ اما بعد، اے لوگو، جان لو کہ یقیناً ایک اچھا معاشرہ ایک اچھی فیملی، خاندان پر مشتمل ہوتا ہے، وہ اس کی بنیاد ہوتی ہے، اور اچھے گھروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور کوئی ایک اچھا جو گھر ہے، گھرانہ ہے، فیملی ہے، وہ ایک اچھی بیوی پر منحصر ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ وہ ایک اچھی نیک صالح بیوی کا انتخاب کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ عورت سے مختلف بنیاد پر شادی کی جاتی ہے۔ یہ حدیث موجود ہے۔ صحابی کو یہی وصیت فرمائی کہ دین والی سے شادی کر کے کامیاب ہو جا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، یعنی تو یہ ضرور کر۔ اور اللہ جل وعلا کا فرمان ہے ایسی نیک عورتوں کے تعلق سے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جو اچھی بیویاں ہوتی ہیں وہ نیک ہوتی ہیں، تابعدار ہوتی ہیں، فرمانبردار ہوتی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت میں، اس کی نگہداشت میں شوہر کے پیچھے حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، اس کی ساری چیزوں کی مال اولاد، اس کے راز کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ چنانچہ ایک نیک صالح بیوی کا انتخاب کرنا یہ گھر کی، گھرانے کی اساس اور بنیاد ہے، کیونکہ وہی اس کی اولاد کی تربیت کرنے والی ہے، اور وہی اپنے شوہر کے رازوں کی حفاظت کرنے والی ہے۔ چنانچہ یہ جو آیت ہم نے پڑھی، اس میں فرمایا فالصالحات قانتات، یعنی مطیعات للہ، اللہ کی فرمانبردار ہوتی ہیں وہ۔ حافظات للغیب کا مطلب ہے جب اس کا شوہر غیر حاضر ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کی حفاظت کرتی ہیں، اس کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئیں اس کی غیر موجودگی میں۔ اسی طرح اس کی اولاد کی بھی وہ حفاظت کرتی ہیں۔ اے رحمان کے بندوں، بلکہ جو رحمان کے بندے ہیں، عباد الرحمن، ان کی دعاؤں میں سے یہ دعا ہے جو کہ سورۃ الفرقان کے آخر میں ذکر ہوئی ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب، ہمیں عطا کر ہماری بیویوں میں سے، ہماری اولاد میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو یہاں آپ آیت میں دیکھیں ازواج یعنی بیویوں سے شروع کیا۔ اسی طرح شاعر کہتا ہے الام مدرسۃ اذا عادتها، کہ ماں جو ہے خود ایک مدرسہ ہے، سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے اگر تم اس کی تیاری کرو صحیح طور پہ۔ اعددت شعبا طیب الاعراق، تو آپ ایک ایسے معاشرے کی بنیاد ڈالیں گے جو اچھا ہوگا، صالح ہوگا۔ تو اگر انسان کو اس بیوی سے اولاد نصیب ہوتی ہے
تو وہ اس کی تربیت کا خصوصی خیال رکھے، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، بچپن ہی سے، اور ان کی جو ماں ہے ان کے ساتھ تعاون کریں ان کی تربیت میں، اس خیر اور بھلائی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے اولاد کو نماز کا حکم دو، وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 برس کے بچے ہوں، واضربوہم علیہا ل10 سنین، اور اگر وہ نماز نہ پڑھیں 10 سال کو پہنچ کر بھی تو انہیں مارو، ففرقوا بینہم فی المضاجع، اور ان کی جو سونے کے بستر ہیں، سونے کی جگہیں ہیں، اس میں ایک دوسرے سے الگ کر دو، اس عمر میں پہنچنے پہ الگ الگ سویا کریں۔ تو یہ ایک درجہ بدرجہ بتدریج ان کی تربیت ہے بچوں کے ساتھ، بچپن ہی سے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے صبر و ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں آپ کو تھکن اور مشقت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں ہے، اور اس میں اگر کوئی شخص جو ہے جمتا ہے، صبر کرتا ہے اس پر، تو اسے اچھا نتیجہ ملتا ہے، اس سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اس کو اس کے اچھے نتائج ملیں گے، اور آخری انجام کار تو تقویٰ ہی کے لیے ہوتا ہے، اور متقیوں کے لیے ہی اچھا انجام انہیں آخر میں نصیب ہوتا ہے۔ تو ماں اور باپ یہ دونوں ایک دوسرے سے تعاون کریں اولاد کی تربیت میں۔ ماں جو ہے وہ بچیوں کی، لڑکیوں کی تربیت پر کا زیادہ خیال رکھیں، ان کی جو ہے اچھے اخلاق پر تربیت کریں، ان کی جو ہے ستر و حجاب یعنی پردے کرنے پر، حیا اپنانے پر، اس میں جو ہے اس پر تربیت کریں ان کی، اور جو والد ہے، جو باپ ہیں، وہ بیٹوں کی تربیت کے جو ہے زیادہ ذمہ دار ہیں، وہ اس پر خصوصی اہتمام کریں، ان کو جو ہے مردانگی سکھائے، جو مردوں والی صفات ہوتی ہیں اور جو مردوں کے آداب ہوتے ہیں، تاکہ وہ اس معاشرے کے لیے ایک کارآمد رکن بن کر نکلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے، اپنی زندگی میں بھی، اور یعنی باپ کی زندگی میں، والدین کی زندگی میں بھی، اور ان کے وفات کے بعد بھی وہ کارآمد ہو۔ اولاد کی جو اصلاح ہے وہ بغیر تھکن کے حاصل نہیں ہوتی ہے، بغیر جو ہے اس کے پیچھے پڑے بھاگ دوڑ کیے۔ لازم ہے کہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا، لازم ہے کہ اس کے اوپر آپ کو صبر بھی کرنا پڑے گا، اس کی تیاری کرنی پڑے گی، ان کو دیکھنا پڑے گا، ان کی تیاری کروانی پڑے گی، ان کا مراقبہ یعنی ان کی نگرانی کرنی پڑے گی، آپ کو یہ دوڑ دھوپ آپ کو کرنی ہے، ورنہ تو یہ آپ کی جو خاندان جو فیملی ہے وہ ضائع ہو جائے گی، جیسا کہ آج بہت سارے گھروں کا حال ہے۔ شیخ فرماتے ہیں خصوصاً ہمارے اس زمانے میں جس میں فتنوں کی اور برائیوں کی بھرمار ہے، اور مختلف صوارف یعنی جو ڈسٹریکشنز ہیں، صحیح بات سے ہٹانے والی چیزیں اپنی طرف بلانے والی ہیں، وہ بھی بہت ساری ہیں، تو کہاں ہیں باپ اور کہاں ہیں مائیں؟ باپ جو ہیں وہ مشغول ہیں اپنی دنیا میں، دنیا کے پیچھے جو ہے رال ٹپکاتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں دنوں رات، اور راتوں کو جاگنے والی محفلوں میں وہ ہوتے ہیں جہاں صرف بکواس ہوتی ہے، کیل و کال ہوتی ہے، گپیں لگائی جاتی ہیں، یا پھر اس سے بھی زیادہ بری چیز میں وہ مبتلا ہوتے ہیں۔ اور جو مائیں ہیں وہ سڑکوں پہ پھرنے میں پوری ہیں، بازاروں میں گھومنے میں، اور مختلف گیدرنگز اور پارٹیز وغیرہ اس میں لگی رہتی ہیں، اس دلیل کے ساتھ کہ ہم تو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یا میں جاب کر رہی ہوں، نوکری کر رہی ہوں، ان چیزوں میں لگی ہوتی ہیں، اور اولاد جو ہے وہ پھینک دی جاتی ہیں کن کے پاس؟ جو میڈ ہوتی ہیں، جو دائی ہوتی ہیں، یا آیا ہوتی ہے بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی، یا اسے جو ہے بیبی ڈے کیئر سینٹر جو ہوتا ہے، بچوں کو وہاں چھوڑا جاتا ہے صرف دیکھ بھال کے لیے کچھ دیر کے لیے، وہاں ان کو پھینک دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسا کہ وہ یتیم ہیں، جیسا کہ وہ گرے پڑے کہیں سے ملے ہیں، ادھر جو ہے وہ دے دیتے ہیں بچوں کے ڈے کیئر سینٹر میں۔ تو پھر کہاں ہیں اے لوگوں یہ امانت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی، سونپی گئی، اور اس کا خیال رکھنا؟ اور کہاں یہ اولاد کی امانت جو آپ کی گردنوں میں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری ہے، اسے نہیں نبھایا جا رہا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ بلا شبہ
آپ کی جو اولاد ہے وہ آپ کی گردنوں میں ایک بڑی امانت ہے اور آپ اس کے مسئول ہیں، یعنی ذمہ دار جواب دہ ہیں. وہ آپ کی رعایا ہے، آپ کے زیر دست ہیں، اور آپ سے پوچھا جائے گا، جس طرح حدیث میں ہے کہ الرجل، ایک جو مرد ہے، راعٍ فی بیتہ، اپنے گھر اپنی فیملی پہ نگران ہے، مسئول عن رعیتہ، وہ اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. والذی، اور جو شخص ضائع کر دیتا ہے اپنی رعایا کو جو اس کے زیر دست ہیں، تو اس کو شدید قسم کی وعید سنائی گئی ہے. وہ اس میں پڑھ سکتا ہے قیامت کے دن، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے، صحیح مسلم وغیرہ میں، کہ ما من راع یسترعیہ اللہ، کوئی بھی جو نگران ہے جس کے ماتحت کچھ رعایا اللہ تعالیٰ نے دی ہے، رعیتاً دی ہیں اس کو، ثم يموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، پھر اگر اسے موت اس حال میں آئے، جب وہ مر رہا ہے اس دن موت اس حال میں اس کو آئے کہ وہ ان کے ساتھ دھوکے بازی کرتا تھا، یعنی ان کا جو حق بنتا ہے وہ اور ذمہ داری بنتی ہے ادا نہیں کرتا تھا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرو اے اللہ کے بندو، خصوصاً اس زمانے میں جس میں موج در موج فتنے آ رہے ہیں. سڑکوں پہ فتنے ہیں، اسکولوں میں فتنے ہیں، گھروں میں فتنے ہیں، یہاں تک کہ گھر کی دہلیز میں، گھروں اور کمروں کے اندر فتنے. یہ وسائل اتصال کے ذریعے سے، یہ موبائل اور انٹرنیٹ وغیرہ، یہ جتنے بھی ذرائع اتصال ہیں، رابطے کے ذرائع ہیں، ان کے ذریعے سے فتنے پہنچتے جا رہے ہیں. روابط ہوتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، اتنے جو ہے دقیق اور باریک معرفت پر مبنی جو ہے طریقے اور وسائل اختیار جو ہے آ چکے ہیں، جیسا کہ آپ یہاں بیٹھ کر لگتا یہ ہے کہ آپ جو ہے یورپ، امریکہ یا کافروں کے ممالک میں رہ رہے ہیں. وہ تمام چیزیں آپ کو اس کے ذریعے سے پہنچا دی جاتی ہیں، گویا کہ ان کے ماحول میں رہ رہے ہیں. اتنے زیادہ باریک بینی سے ساری چیزیں پہنچ جاتی ہیں، حالانکہ وہ مسلمانوں کے گھرانے میں، اس کے گھر میں رہتا ہے، مسلمانوں کے درمیان رہتا ہے. تو تمام ہر قسم کے شر، فتنہ، برائیاں آ رہی ہیں، گھر میں داخل ہو رہی ہیں، چاہے وہ دیکھنے والی چیزیں ہوں، سننے والی چیزیں ہوں، پڑھی جانے والی چیزیں ہوں، حالانکہ وہ اپنے بستر پہ بیٹھا ہوتا ہے، لیٹا ہوتا ہے. اور اس سے زیادہ بڑی بری بات اور شدید یہ ہے کہ جو عورتیں ہیں اور جو لڑکیاں ہیں وہ اپنے بستر پہ ہوتی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں ہیں، لیکن اس کی سوچ، اس کی عقل، اس کی فکر، یہاں تک کہ اپنی عزت تک کی وہ حفاظت نہیں کرتی. ان چیزوں کے ذریعے سے، یعنی موبائل، انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے سے وہ اسے جو ہے اس کی رکھوالی نہیں کرتی، لٹا رہی ہوتی ہیں ان مسائل کے ذریعے سے، جو کہ ہر گھروں، تمام گھروں میں آسانی سے دستیاب ہیں، موجود ہیں، بہت زیادہ ہیں. یہ تو شر اور برائی کے وسائل ہیں، تباہی کے وسائل ہیں، اور افکار کو، اخلاق کو، دین، عقیدے کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں، اور آپ کو اس کا شعور بھی نہیں. آپ کی تمام اہتمام، تمام سوچ و فکر اور غم جو ہے دنیا کے لیے ہیں فقط، اور آپ کا جو ہے تمام کوشش اور پریشانی بس یہی ہے کہ یاروں کے ساتھ راتیں گزاری جائیں اور ان کے ساتھ سیر سپاٹے کیے جائیں، اس جیسی چیزوں پر جایا جائے بس. یہاں پھر جو ہے رال ٹپکاتے ہوئے پیچھے دوڑنا بھاگنا، بزنس کے پیچھے، تجارتوں کے پیچھے، مال کے پیچھے، اور اپنے سرمایہ کو بڑھانے کے پیچھے، جبکہ اولاد جو ہے وہ آپ کا اصل سرمایہ ہے. اگر آپ اسے ضائع کر دیتے ہیں تو آپ نے اپنے دین اور دنیا دونوں کو ضائع کر دیا. اور یہ جو اولاد ہے آپ کے لیے حسرت کا سبب بنے گی، جس طرح اللہ جل وعلا کا فرمان فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، آپ کو ان لوگوں کے مال اور اولاد کسی دھوکے میں نہ ڈالیں. اس میں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تعجب نہ ہو آپ کو. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، یہ تو صرف اس لیے ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا کی زندگی میں عذاب چکھاتا ہے. وَتَضْحَكَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلتی ہیں کہ وہ کافر ہوتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ کے بندو، یہ معاملہ بہت ہی سخت ہیں اور خطرہ بہت بڑا ہے اس زمانے میں، اور آپ میں سے اکثر جو ہیں اس سے غافل ہیں، اس سے بالکل غافل ہیں، لاپرواہ ہیں۔ اپنی اولاد کی نگرانی کریں، ان کے جو ہے پیچھے جائیں، انہیں لے کر مساجد میں آئیں، انہیں مختلف جو دروس ہوتے ہیں اور اچھی تقریریں، محاضرات، پروگرام ہوتے ہیں اس میں لائیں، اپنے ساتھ رکھیں ان کو ان مجالس میں، تاکہ وہ مردوں کی باتیں سنیں، جو ہے مردانہ صفات ان کے اندر پیدا ہوں، اور جو اچھی خصلتیں ہیں ان پر وہ تربیت پائیں۔ تربیت جو ہے وہ آسان معاملہ نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے حسرت کرنے سے یوں ہی نہیں آ جاتی۔ اچھی تربیت جو ہے وہ صرف جو ہے خیالوں سے نہیں آ سکتی ہیں، بیکار بیٹھے رہنے سے، بغیر محنت مشقت کے۔ لازم ہے کہ جو ہے اس کے لیے تھکن ہوگی، مشقت ہوگی، محنت کرنی پڑے گی، لیکن جب یہ آپ محنت کریں گے وہ رائے گا نہیں جائے گی، اس کے جو نتائج ہیں وہ بڑے قابل ستائش ہیں، یعنی اچھے اور پیارے نتیجے آپ کو ملیں گے اگر آپ صالح تربیت، اچھی تربیت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے، جو اس کی سلیم اور صحیح فطرت ہوتی ہے، جیسا کہ بالکل زرخیز اور پاکیزہ مٹی ہوتی ہے جس میں کوئی گندگی نہیں ملی ہوتی، اس طرح وہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن بری تربیت اس کو اس کی اصلیت سے، اس کی فطرت سے ہٹا دیتی ہے، پورا ہٹا دیتی ہے یا اسے بگاڑ دیتی ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، تو اس کے والدین جو ایسے یہودی بنا دیتے ہیں، او يُنَصِّرَانِهِ، یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، او يُمَجِّسَانِهِ، یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، اس کا دین اسلام فطرت بدل دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ بری تربیت کا نتیجہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ اور یہ بری تربیت یہاں تو والدین کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوتی ہے، یا پھر یہ جو وسائل ہم نے ذکر کیے ہیں تباہی کے، دیکھنے والے یعنی ویڈیو ہوں، آڈیو ہوں، سننے والے ہوں، دیکھنے والے ہوں، پڑھنے والے ہوں، جو کہ بالکل آسانی سے اور بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں موبائلز پر، انٹرنیٹ میں، یا فیس بک جسے وہ نام دیتے ہیں، اس میں اس قسم کی چیزیں موجود ہیں جسے میں نہیں جانتا، مختلف نام ہیں ان کے۔ تو یہ تو تباہی کے وسائل ہیں، اور یہ تو گھروں کو خراب کرنے اور فیملیز کو اور مجتمعات یعنی معاشروں کو خراب اور بگاڑنے والے وسائل ہیں، اور یہی تو اسلام کے دشمن چاہتے ہیں۔ اسلام کے جو دشمن ہیں آج حملہ آور ہیں، انہی وسائل کے ذریعے سے جو گھروں کو تباہ کرتے ہیں، معاشروں کو تباہ کرتے ہیں۔ تو وہ اسلحے کے ذریعے سے ہم پہ حملہ آور نہیں ہے کہ اسلحے کے ذریعے سے آپ سے لڑیں، بلکہ انہوں نے فکری جنگ لگا رکھی ہے، فکری طور پر آپ سے جو ہے جنگ کر رہے ہیں، آپ پر مسلط ہیں، اور اپنے تمام افکار اور یہ چیزیں آپ کے اندر دے رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں، ان ڈیوائسز کے ذریعے، ان اشیاء کے ذریعے جو تباہی پھیلانے والی ہیں، جو وسائل اتصالات ہیں، روابط کے جو مختلف ذرائع ہیں ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کے، اور آپ اس سے غافل ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرو اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اپنے گھروں کے بارے میں، اللہ سے ڈرو اپنی اولاد کے تعلق سے، اپنی ذریت اور اولاد کے تعلق سے۔ نوح علیہ السلام کو آپ دیکھیں، جب وہ کشتی پہ سوار ہوئے اور ان کے ساتھ جنہیں سوار ہونا تھا مومنین وہ سوار ہوئے، لیکن ان کا بیٹا جو ہے الگ رہا، ان کے ساتھ جو ہے نہیں چڑھا۔ تو اس منظر کو اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں ذکر فرمایا کہ وہ انہوں نے فرمایا یا بنیا، اے میرے چھوٹے بیٹے، ارکب معنا، ہمارے ساتھ چڑھ جا، ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں تو جلدی سے جا کے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اس کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ تو باپ نے جواب دیا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن اللہ کے حکم سے، اس کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں، الا من رحم، سوائے جس پہ وہ رحم کرے۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ان دونوں کے درمیان پھر ایک موج حائل آ گئی اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اور جب اللہ کے نبی نوح علیہ السلام اترے زمین پر، جب یہ سیلاب وغیرہ ختم ہوا،
تو کہا فقال ربی ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، کہا کہ اے میرے رب بلا شبہ میرا جو بیٹا ہے وہ میرے ہی گھرانے سے ہیں اور تیرا وعدہ حق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ کو یعنی نوح علیہ السلام کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیا جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیونکہ وعدہ کیا تھا انہیں اور ان کے گھر والوں کو بچانے کے لیے، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تمہارے اہل میں سے ہی نہیں ہے، تمہارے گھر والوں میں سے ہی نہیں ہے. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے کرتوت اچھے نہیں. اور ایک قرات کے مطابق عمیل غیر صالح. آگے فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، مجھ سے ایسی چیز کا سوال نہ کرو، ایسی چیز نہ مانگو جس کا تمہیں علم نہیں. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں جو ہے نصیحت کرتا ہوں کہ تم کہیں جاہلوں میں سے نہ ہو جانا. قال ربی انی اعوذ بک، انہوں نے عرض کی اے میرے رب بلا شبہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ تجھ سے ایسی چیز میں مانگوں جس کا مجھے علم نہیں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اگر تو نے مجھے نہیں بخشا، مجھ پہ رحم نہیں فرمایا، اکم من الخاسرین، تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. تو شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں آخر میں ان کے بیٹے کا کیا حال ہوا. جب اپنے باپ کی مخالفت کی تو وہ کافروں میں سے ہو گیا اور انہی کے ساتھ غرق ہو گیا. حالانکہ وہ کن کا بیٹا تھا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا، لیکن اس چیز نے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اپنی اولاد کے تعلق سے، اور اولاد کا صحیح ہونا، ان کی اصلاح بیٹھے بیٹھے یوں ہی حسرتیں کرنے سے یا جسمانی تن آسانی کے ساتھ نہیں آ سکتی کہ آسانی سے آپ بیٹھے ہوئے ہوں. اسی لیے جس طرح شعر بھی ہے ومن طلب العلا من غیر کد، جو بغیر محنت کے اونچے درجے چاہتا ہے کہ میں بلندی پہ پہنچ جاؤں یا پہنچا دوں، فقد اضاع العمر فی طلب المحال، تو اس نے اپنی عمر ضائع کر دی، گوا دی ایک ایسی چیز کے لیے جو ناممکن ہے. محنت کے ساتھ ایک چیز آتی ہے، بھاگنا پڑتا ہے، دوڑنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. تو یہ بغیر محنت کے حاصل نہیں ہو سکتی، بغیر تھکن مشقت کے حاصل نہیں ہو سکتی. صبر کرو، اس پر جم جاؤ اور صبر کرو، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھو. یہ تو جہاد فی سبیل اللہ میں سے ہیں، اولاد کی تربیت کرنا، انہیں بچانا ان چیزوں سے جو ابھی شیخ نے ذکر کی، جو وسائل اتصال ہیں، موبائل اور دوسری چیزیں. تو یہ تو جہاد فی سبیل اللہ میں سے ہیں. اعظم الجہاد، بہت بڑا جہاد ہے کہ آپ اپنی اولاد کے تعلق سے جہاد کریں، محنت اور کوشش کریں کہ اللہ کی اطاعت کا انہیں حکم دیں، اور اس مشقت پر، کیونکہ اس میں جو ہے ٹینشن ہوتی ہے، اس میں کام کرنا پڑتا ہے، اس پر صبر کریں اور اس پر مداومت اختیار کریں. یعنی لگے رہے ہیں مسلسل، ایسا نہیں کبھی اور کبھی نہیں، اس پہ آپ کو جو ہے مستقل طور پہ یہ کام کرتے رہنا پڑے گا یہاں تک کہ وہ بڑے ہو جائیں، کیونکہ آپ ان کے جواب دہ ہیں، مسئول ہیں، اور عنقریب اللہ تعالیٰ بروز قیامت آپ سے پوچھے گا. تو یہ جان لو کہ آپ جو ہے ابھی راعی الغنم، بکری کا چرواہا ہوتا ہے، ان کی نگرانی کرتا ہے، اس طریقے سے ہیں آپ، اور آپ ایک جو ہے خونخوار وحشی جانوروں کی وادی میں ہیں. اگر آپ اس سے غافل ہو جائیں گے اپنی بکریوں کو بچانے سے، اپنے بچوں کو بچانے سے، تو وہ کھا لیے جائیں گے ایسے وحشی درندوں کے ہاتھوں. جیسا کہ شعر ومن رعى غنما في ارض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الاسد، کہ جو شخص بکریاں چراتا ہو اپنی ایسی زمین میں جہاں وحشی جانور پائے جاتے ہیں اور پھر وہ سو جائے ان کو چھوڑ کے غافل، تو جو ہے شیر اس کو کھا جائے گا. اسی طرح آپ کی اولاد ہیں، آپ اگر اس طرح غافل ہوں گے تو دوسرے ان کے بڑے بن جائیں گے، وہ ان کو اپنی مرضی سے چلائیں گے، جو کہ آپ کے دشمنوں میں سے ہیں. یہاں تو ڈائریکٹ براہ راست جو ہے وہ برے مربیین، جو برے تربیت کرنے والے ہیں، اور بری تربیت کرنے والے مرد یا بری تربیت کرنے والی عورتیں ان کے ہتھے چڑھ جائیں گے، یا پھر بلا واسطہ انڈائریکٹ بھی جو ہے وہ بری تربیت میں پڑ جائیں گے. کس طرح؟ یہی جو تباہی کے وسائل ہیں ابھی جو شیخ نے ذکر کیے، وسائل اتصالات ہیں، جو آپس میں رابطے کے وسائل ہیں، سوشل میڈیا اور دیگر چیزیں، اگر آپ ان سے غافل ہوں گے، ان کی جیبوں کو آپ موبائل اور ان جیسی چیزوں سے بھریں گے اور اپنے گھروں کو اور پرواہ نہیں کریں گے، تو یہی ہوگا. تو اللہ سے ڈرو اے اللہ کے بندو. اپنی حالت دیکھو، آج دیکھو یہ فتنے کتنے
آپ کے ارد گرد موجود ہیں آپ کے ملک میں. شیخ تو اپنے ملک میں مخاطب ہیں یعنی سعودی عرب میں کہ ہر جگہ یہ چیز موجود ہے. تو ایک اور چیز شیخ نے جو ہے یہاں پر نشاندہی کی کہ دیکھو یہ فتنے جو آپ کے آس پاس کے ممالک میں ہیں یعنی جہاں کافر حملہ کرتے ہیں ان کو تباہ کر دیتے ہیں, آپسی لڑائیاں ہوتی ہیں, ان کے معاشروں کو دیکھو آپ تو امن میں ہیں, ان کو جو ہے بے گھر کر دیا ہے, بچے عورتیں بے گھر ہو چکے ہیں, تباہ ہو چکے ہیں ان کے تمام چیزیں, معاشرے, ان کے ممالک. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزائیں ہیں, عقوبت اور پکڑ ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ جو کچھ تمہارے پڑوسی ممالک میں ہو رہا ہے تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. وما ہی من الظالمین ببعید, اور یہ ظالموں سے کچھ دور تو نہیں اگر تم بھی وہی ظلم کرو گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ, اس آگ سے وقودها الناس والحجارہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں, علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, اس پر ایسے فرشتے ہیں جو بڑے سخت گیر ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, جو بھی وہ انہیں حکم دے وہی کرتے ہیں جس کے وہ حکم دیے جاتے ہیں. اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. یہ نیا اکیڈمک سال شروع ہو رہا ہے اور جو والدین ہیں وہ پوری کوشش کرتے ہیں, اہتمام کرتے ہیں اپنے اولاد کو اسکولز میں ڈالنے کی. یہاں تک کہ جو والد ہے وہ خود اپنے بچے کو اٹھا کر اپنی گاڑی میں بٹھا کر جو ہے اسکول چھوڑ کر آتا ہے, یہ بھی محنت کرتا ہے. یہاں پھر اس کے لیے باقاعدہ ڈرائیور رکھوا دیتا ہے جو مدرسے تک اس کو چھوڑ کر آئے. یہاں خود اس کے لیے گاڑی ہی لے کر دے دیتا ہے جس کے ذریعے سے وہ جاتا ہے. یعنی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے, ہر چیز اور سہولت اس کو فراہم کرتے ہیں. اس دنیا کے تعلق سے کوئی کمی نہیں کرتے, بڑے زید ہیں, بڑا خیال رکھنے والے ہیں. لیکن کیا ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو مسجد لے کر جائیں؟ کیا جب ہم تلاش کرتے ہیں بچہ ہمارا مسجد آیا نہیں آیا, پوچھتے ہیں کہ نماز پڑھی نہیں پڑھی, مسجد آئے نہیں آئے, کیا ہم اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں؟ کیا ہم اہتمام کرتے ہیں کہ وہ علمی مفید دروس میں آتے ہیں یا نہیں آتے, نیک صالحین کی مجلس میں بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے, کیا ہم اس اللہ کی ذکر کی جو مجالس ہوتی ہیں اسے یاد کیا جاتا ہے, اس کی باتیں ہوتی ہیں اس میں ان کو لانے کا, اس میں وہ حاضر ہیں یا نہیں, اس کا اہتمام کرتے ہیں. اس کے اسکول جانے کی تو ہمیں بڑی پرواہ ہوتی ہے اور ہمیں سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے کہ وہ جو ہے اسکول میں جو کلاسز ہیں یا جو ٹیسٹ پیپر ہوتے ہیں اس میں وہ کامیاب اور پاس ہو جائیں. اچھی بات ہے, اس میں کوئی آپ پر جو ہے عتاب نہیں, پکڑ نہیں, ملامت نہیں, لیکن اسی پر ہی اکتفا کرنا, اسی پہ اختصار کر کے بیٹھ جانا اور اس سے زیادہ جو اہم اور اس سے زیادہ جو واجب چیز ہے اس کو چھوڑ دینا کہ جو مسجد گئے نہیں گئے اس کی پرواہ نہ کرنا, وہ علمی دروس میں آئے نہیں آئے اس کی پابندی کی یا نہیں کی, یا وہ برے دوستوں میں اٹھنے بیٹھنے والے تو نہیں بن گئے, اور پلید اور خراب قسم کے افکار جو ذہن میں آج پھیلائے جاتے ہیں, آج کل رواج پا رہے ہیں, آپ کے درمیان یہ چیزیں موجود ہیں, اس سے آپ بچا رہے ہیں نہیں بچا رہے. جیسا کہ منشیات اور نشے آور چیزوں میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں یہ اعلانیہ طور پر یا خفیہ طور پر موجود ہیں, آپ کے معاشروں میں پھیلی ہوئی ہیں اور بچوں میں یہ پھیلائی جاتی ہیں. تو کہاں ہے آپ کی حالت, اپنے اب کہاں ہے آپ کا تعلق آپ کے اولاد کے تعلق سے, اپنے ملک کے تعلق سے؟ آپ کے جو ملک ہیں اس کو خراب کیا جا رہا ہے, اس میں تخریب کاری مچائی جا رہی ہے, اخلاقی طور پر, دینی طور پہ, فکری طور پہ تباہی مچائی دی گئی ہے, اور آپ جو ہیں اپنی ان ذمہ داریوں سے خود کو آزاد سمجھتے ہیں اور دوسرے کے سر پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ یہ جو ذمہ داری ہے یہ افراد سے شروع ہوتی ہے, والدین, ماں اور باپوں اور ماؤں سے شروع ہوتی ہیں. اسی طریقے سے جو حکومت ہوتی ہے, جو ولاۃ امور ہے کسی بھی چیز پہ نگران, ان سے یہ شروع ہوتی ہیں. اسی طریقے سے جو رجال الحسبہ ہیں یعنی سعودی عرب میں جو نیکی کا حکم کرنے, برائی سے روکنے کا ایک پورا محکمہ ہے, ان کی ذمہ داری بنتی ہے. تو یہ تمام مسلم افراد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس چیز میں دیکھ بھال کریں, ایک دوسرے سے تعاون کریں. ایک دوسرے کے سر پہ ڈال کے دوسرا اس سے آزاد نہیں ہو سکتا ہے, خصوصاً اولاد کا معاملہ. اللہ جل وعلا کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, اور تعاون کرو ایک دوسرے سے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں, نیکی اور تقوی کے کاموں میں, پرہیزگاری کے کاموں میں,
اور نہیں تعاون کرو ایک دوسرے سے زیادتی اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ شدید پکڑ کرنے والا، شدید سزا دینے والا ہے. کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے، شیخ فرماتے ہیں شیخ صالح الفوزان، کہ کسی کو ہدایت یا صحیح ہو جانا، اصلاح، بچوں کی اصلاح جو ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں. اللہ ہی کسی کو ہدایت دے، اللہ ہی اس کی اصلاح کریں. شیخ فرماتے ہیں صحیح ہے کہ جو اصلاح ہونا، صحیح ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے، لیکن کیا تم نے پورے جو اسباب اپنانے چاہیے تھے وہ صحیح طور پر اپنائے بھی ہیں؟ آخر تک جو کوشش کر سکتے تھے وہ کوشش کی بھی ہیں. کیونکہ میں یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ اصلاح ہونا، بچوں کی صحیح تربیت ہونا، یہ بیٹھے بٹھائے اور اپنے آرام اور مزے کا خیال رکھتے ہوئے اور کوئی کوشش کیے بغیر یوں ہی نہیں آ جاتا. اس کے اسباب ہیں جس کو اپنانا پڑتا ہے. لازم ہے کہ ان اسباب کو آپ بروئے کار لیں، اس پر عمل کریں، اللہ جل وعلا کے اس فرمان پر یقین رکھتے ہوئے کہ جو ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اگر آپ نے واقعی یہ چیز اپنائی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کا تو یہ فرمان سچا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے نیکوکار لوگوں کا جو پوری محنت کرتے ہیں ان کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے. اسی طرح فرمانے باری تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں اس چیز میں، یہ جو آپ محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو آپ کے ساتھ ہے اس میں اگر آپ کر رہے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ اللہ کن کے ساتھ ہے؟ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور جو احسان بھلائی کرنے والے ہیں اللہ تو ان کے ساتھ ہیں. اگر آپ نے سارے اسباب لگائے تھے، پوری کوششیں کی تھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد فرمائے گا اگر آپ پورے اسباب اپنائیں گے. اور آپ کی جو جد و جہد اور محنت ہے، جس طرح شیخ نے اس کو جہاد فی سبیل اللہ قرار دیا، تو وہ رنگ لائے گی، اس سے فائدہ پہنچے گا ضرور. لیکن آپ اپنی اولاد سے، اپنے گھر سے، فیملی سے غافل رہیں. ان سے آپ جو ہے غافل رہیں اور یہ کہیں کہ جو ہے ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور بچوں کا صحیح ہونا، ان کی اصلاح جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے. حالانکہ جو تباہی ہے وہ آپ کے گھر میں، آپ کی سڑکوں پر موجود ہے، سرایت کر گئی ہے. یہ پھر کس کھاتے میں شمار ہوگی؟ شیخ فرماتے ہیں. تو شیخ فرماتے ہیں کہ واللہ اے میرے بھائیوں، اگر آپ نوجوانوں کو دیکھیں سڑکوں پر، بدترین اخلاق میں آپ ان کو دیکھیں گے، اپنی گاڑیوں کے ساتھ خصوصاً سعودی عرب میں کھیل رہے ہوں گے، جس کو ڈرفٹنگ کہتے ہیں، گاڑیاں یہاں بھگاتے ہیں گھماتے ہوئے. ایسی تفریح میں، موج مستی میں جو دیوانے قسم کے لوگ ہوتے ہیں نوجوان، وہ اس قسم کی حرکت کرتے ہیں جس میں بڑے حادثات بھی ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے اس طریقے سے وہ اپنی جوانیاں گزارتے ہیں، ضائع کرتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں گے ان کو وہ صحراؤں میں جا رہے ہیں اور جو ہے سیر سپاٹے ہو رہے ہیں اپنی گاڑیوں کو لے کے، بیکار کسی کام میں، کسی کا دنیا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، ضائع کر رہے ہیں نوجوان اس طریقے سے. تو مسلمانوں کی اولاد کا تو یہ حال ہے جو مستقبل کے لیے آپ تیار کرنا چاہتے ہیں، جن کے بارے میں آپ امید رکھتے ہیں کوئی جہاد فی سبیل اللہ کریں گے، حالانکہ یہ تربیت ہے ان کی اور یہ حال ہے ان کا. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اے اللہ کے بندو اپنی اولاد کے تعلق سے، قبل اس کے کہ وقت آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے اور ان کی جو زمام کار ہے، یعنی ان کی جو لگام ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے چھوٹ جائے. پھر اس وقت ندامت کرنے سے، پچھتانے سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تو یہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کا ایک خطبہ جمعہ تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اس بارے میں ہمیں مدد فرمائے اور ہمیں ہماری اولاد اور ازواج، بیویوں کے ذریعے، اولاد کے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے، جو دنیا اور آخرت میں خیر اور بھلائی پر مبنی جو ہے گھرانہ ہو، فیملی ہو، اور ہر قسم کے شر، برائی، فتنے ہمارے گھروں میں اس کے باہر موجود ہیں، ان سے ہماری حفاظت فرمائے، اس سے بچنے کی توفیق دے. اور جو جد و جہد اس میں کرنی چاہیے اس میں جو ہے ہمیں کرنے اور اس کی توفیق اور اس میں جو اس کا نتیجہ اچھا ملنا ہے اس کی بھی ہمیں توفیق دے اور عطا فرمائے. وسبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.